کہتے ہیں فَكَأَنِّي مَا قُلْتُ وَاللَّيْلُ طِفْلٌ وَشَبَابُ الظَّلْمَاءِ فِي عُنْفَوَانِي، گویا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ رات جو ہے بچہ ہے، رات اس حال میں ہے کہ وہ بچہ ہے، اور شباب الظلماء تاریکی کی جوانی جو ہے فی عنفوانی، عنفوان شباب کہتے ہیں جوانی کا جو اٹھان والی عمر رہتی ہے نا، بالکل جس کو نوجوانی کہتے ہیں، تو جوانی کی جوان عمر اردو میں اس کو کہیں گے نوجوانی۔ شباب کا معنی ہی ہوتا ہے جوانی، شباب الظلماء تاریکی کی جوانی فی عنفوانی اٹھان پر ہے، یعنی ابھی بالکل بڑھنے ہی والی ہے تاریکی۔ شروع میں جب رات آتی ہے نا تو چاند جو ہے نا وہ جیسے 20 تاریخ ہے رات کی مہینے کی، تو آپ دیکھیں گے کہ شروع میں جیسی رات آتی ہے نا تو بہت اندھیرا ہوتا ہے، یعنی رات بچہ رہتا ہے، یعنی رات بچہ رہنے سے مراد ابھی اس کو آئے چندی منٹ یا چند ساعت ہوتی ہے، 1-2 گھنٹہ ہوا رہتا ہے، تو اس کی جو تاریکی ہے نا بہت شباب پر رہتی ہے، بہت اٹھان پر رہتی ہے۔ تو سیاہ رات کی تفسیر جو ہے بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ رات بچہ ہے، حالانکہ تاریکی کی جوانی اٹھان پر ہے، شباب الظلماء فی عنفوانی تاریکی کی جوانی عنفوان میں ہے، یعنی اٹھان میں ہے۔ لیلتی ہادہی میری یہ جو رات ہے، عروسن دلہن ہے، من الزنجی زنجی جو ہے حبش، زنج جو ہے وہ کالے لوگوں کو کہا جاتا ہے، عروس من الزنجی حبشی کی دلہن ہے، علیہا جس دلہن پر قلائد من جمانی، قلائد جو ہے ہار کو کہا جاتا ہے، اور جمان جو ہے نا یہ چاندی کے گول گول بنے ہوئے دانے رہتے ہیں، موتی کی طرح جو ہے بنے ہوئے گول گول دانے ہوتے ہیں، وہ پگھلا کر کے دیکھتے ہوں گے، وہ بچوں کے ہاتھ میں بھی پہناتے ہیں بعض لوگ، دھاگے میں ایسا گول جیسا چمکدار، وہ 2 دھاگے کو جہاں جوائنٹ مارتے ہیں وہاں پہ چاندی کا ورق جو ہے پگھلا کر کے ڈال دیتے ہیں، تو وہ گول گول ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری یہ رات ایسی ہے کہ جسے حبشی عورت ہے جس پر جو ہے چاندی کے ہار پڑے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب رات بہت اتنی تاریک ہے، اور اس میں جو ستارے نظر آ رہے ہیں نا تو ستارے دیکھ کر کے ایسے لگتے ہیں کہ جیسے کوئی کالی حبشی عورت ہے اور اس کے گلے میں چاندی کا ہار لٹکا ہوا ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو یہاں پہ رات کو تشبیہ دی گئی ہے کس چیز سے؟ دلہن سے۔ ہاں، اور اس میں غور کر لیجئے وجہ، ہاں حبشی کی دلہن سے نہیں، کالی عورت سے۔ تو یہاں دیکھ لیجئے گا وجہ شیو موجود ہے کیا نہیں ہے، حرف تشبیہ موجود ہے کیا نہیں ہے، یہ دیکھ کر کے جو ہے وہ بتائیے گا کس قسم سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے بعد ہے حرب النوم عن جفونی فیہا، یا حرب النوم عن جفونی فیہا حرب الامن عن فؤاد الجبانی۔ حرب النوم، حرب یعنی بھاگنا، نوم یعنی نیند، حرب النوم نیند کا بھاگنا، عن جفونی میری پلکوں سے، الجفن کی جمع جفون، میری پلکوں سے نیند کا بھاگنا، فیہا اس رات میں میری پلکوں سے نیند کا بھاگنا، یعنی سیاہ کالی رات میں مجھے نیند بھی نہیں آ رہی ہے، اور میرے پلکوں سے جو نیند کا بھاگنا ہے اس کی تشبیہ دے رہا شاعر حرب الامنی۔ یہ حرب جو ہے نا مصدر ہے، اور اس سے پہلے کاف پوشیدہ ہے منصوب بنظیر خافض، معنی کا حربن امنی عن فؤاد الجبان، جیسے سکون بھاگتا ہے، سکون کے بھاگنے کی طرح، عن فؤاد الجبانی بزدل کے، فؤاد یعنی کلیجہ دل، بزدل کے کلیجے سے سکون کے بھاگنے کی طرح اس رات میں میری پلکوں سے نیند کیا ہو گئی ہے؟ بولیے، بھاگ گئی۔ ہاں، یعنی بزدل آدمی کو آپ جو ہے نا کیا کرو کہ بالکل اندھیرے راستے پر بولو کہ ارے وہ دیکھو تھوڑا سا دور پہ جا کے جو ہے نا وہ ایک سامان رکھا اس کو اٹھا کے لے کے آؤ، اور راستہ اندھیرا ہو، کھیت میں اس کو ڈال دو آپ کہ وہاں پہ پھاوڑا ہے نا رات کے عالم میں، اٹھا کے لے کے آؤ۔ اب وہ جب لانے جائے گا
تو وہاں سے اٹھا کر لانے تک اس کی کیا حالت رہتی ہے؟ سکون رہتا ہے کیا اس کے دل میں؟ بے چینی کی کیفیت رہتی ہے نا، اس کو لگے گا ارے ادھر سے سانپ نہ آ جائے، ادھر سے وہ نہ آ جائے، مجھے بھوت نہ پکڑ لے، میں گر نہ جاؤں، طرح طرح کے خیالات اور وسوسے کا شکار رہتا ہے وہ۔ تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ جیسے بزدل کے دل سے جو ہے نا اطمینان بھاگا ہوا رہتا ہے، اسی طرح سے میری آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی ہے۔ بولیے رکیب الدیاجیہ، رکیبہ یرکب سوار ہونا، تو وہ لوگ سوار تھے الدیاجیہ سیاہی پر، رکیب الدیاجیہ وہ لوگ تاریکی پر سوار تھے۔ کیا مطلب؟ بالکل کالے کالے گھوڑے تھے۔ تو یہاں پہ رکیب الفرس کالدیاجی یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے گھوڑوں پر سوار تھے جو گھوڑے کی کیسے تھے؟ بولیے بھائی۔ کالے تھے، ہاں کالے گھوڑے تھے، سیاہی رات تھے، کی طرح کا۔ سیاہی کے مثل گھوڑوں پر سوار تھے۔ وَالسُّرُوجُ أَهِلَّةٌ، اور اس کی جو زین تھی بالکل وائٹ کلر کی زین تھی۔ سیٹ بیلٹ جس کو بولتے ہیں، گھوڑے پر جو جس میں مطلب بیٹھنے کے لیے جو بیٹھک بناتے ہیں نا دونوں طرف لٹکا کر کے، چمڑے کی رہتی ہے، سیٹ بیلٹ ہی اس کو بول سکتے ہیں۔ سیٹ جو اس کے اوپر بناتے ہیں اور نیچے پیر اٹکانے کا رہتا ہے، اس کو سروج کہا جاتا ہے۔ وَالسُّرُوجُ أَهِلَّةٌ، اور اس کی جو زین ہے وہ چاند کی طرح تھے، یعنی جیسے کالی کالی رات میں ہلکا ہلکا چاند چمکتا رہتا ہے، ایسے ہی کالے کالے گھوڑے تھے، اس میں وائٹ کلر کی جو ہے زین لگی ہوئی تھی۔ وَهُمْ بُدُورٌ، اور لوگ جو تھے، لوگ یعنی اس پر جو سوار لوگ تھے وہ چاند تھے، بدر تھے۔ 14ویں رات کے چمکتے چاند کو کہا جاتا ہے البدر۔ تو لوگ جو اس پر سوار تھے وہ بدر تھے۔ وَالْأَسِنَّةُ أَنْجُمُ، اسنہ سنان کی جمع، اور سنان کا معنی جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، پڑھے ہیں اس میں شرح جامی میں؟ یہ زخم، کس کے زخم؟ نیزے کے زخم۔ سنان کا معنی زخم، تو اس کی جمع ہے اسنہ۔ اور نیزے جو ہے وہ ستاروں کی طرح تھے۔ تو گویا کہ ایک سین جو ہے شاعر نے پیش کر دیا کہ بالکل کالے کالے گھوڑے تھے، اس پر وائٹ کلر کی زین لگی تھی، نیزے چمک رہے تھے، اور اس پر جو لوگ سوار تھے بالکل خوبصورت چاند کی طرح تھے۔ تو یہاں پہ کئی تشبیہ ہے۔ گھوڑے کو تشبیہ دی سیاہی سے، سروج کو تشبیہ دی چاند سے، انسان کو تشبیہ دی 14ویں رات کے چاند سے، اور سنان نیزے کو تشبیہ کس چیز سے دے رہے ہیں؟ بولیے، ستاروں سے دے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اچھا حرف تشبیہ اور وجہ شبہ کہیں مذکور نہیں ہے، تو سب کس کی مثال بن جائے گی؟ تشبیہ بلیغ کی مثال بن جائے گی۔ اس کے بعد ہے سُلَّ سیف الفجر من غمد الدجا وتعرى الليل من ثوب الغلس قال ابن وکیع۔ اچھا ایک جو کھینچنا ہوتا ہے نا وہ جیسے رسی کو کھینچتے ہیں، اور ایک کھینچنا ہوتا ہے وہ جیسے تلوار کو کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہاں کھینچنا سے مراد رسی والا کھینچنا نہیں، بلکہ حملہ کرنے کے لیے تلوار جو وہاں سے میان سے یوں سر کر کے نکال لیتے ہیں، کمر کے نیچے میان میں تلوار رہتی ہے، اور یوں ایسے جو کھینچتے ہیں نا تو وہ میان سے جیسے تلوار نکلتی ہے۔ تو یہاں تشبیہ دیکھیں کیا دے رہے ہیں، کہتے ہیں سُلَّ سیف الفجر، صبح کی تلوار کھینچ لی گئی، فجر کی تلوار کھینچ لی گئی، من الغمد یا الغمد، تلفظ دیکھ لیجئے گا ثلاثی مجرد کا، من غمد الدجا، میں فتح کے ساتھ یہ پڑھ رہا ہوں، دجا تاریکی، تاریکی کے وہ جس میں تلوار رکھی رہتی ہے اس کو میان بولتے ہیں، اسی کو عربی میں غمد بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بولتے ہیں نا ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی، اور ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ سلّ مجہول کا صیغہ، سلّ کھینچ لی گئی، سیف الدجا سیف الفجر، فجر کی تلوار، بن غمد الدجا، تاریکی کے میان، تاریکی کی میان سے۔ جیسے تلوار کھینچتے ہیں وہ اندھیرے میں تلوار رہتی ہے، کھینچتے ہیں تلوار روشن ہو جاتی ہے، ایسے ہی وقت فجر جو ہے وہ تاریکی سے نکل کر کے بالکل ظاہر ہو گیا۔
وتعرّ اللیل من ثوب الغلس، تعرّ یتعرّ، تعری کا معنی ہوتا ہے لباس خالی ہونا، معنی ہوتا ہے لباس اتارنا، ہلکا پھلکا ہونا، جس کو بولتے ہیں نا ننگے کو جس کے بدن پر لباس نہ ہو، اس کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ عاری بولتے ہیں، اسی سے بنا حرف اصلی عین رن را یا سے۔ تو وہ تعرّ اللیل، اور رات جو ہے وہ رات نے کپڑے اتار دیا، رات برہنہ ہو گئی، من ثوب الغلس، غلس معنی تاریکی، تاریکی کے کپڑے سے، یعنی رات نے تاریکی کے کپڑے کو کیا کر دیا؟ اتار دیا، تو تاریکی ختم ہو گئی۔ تعرّ اللیل من ثوب الغلس، تو یہاں پر جو ہے تشبیہ کیا ہے میں آپ پر چھوڑتا ہوں، اس کو دھیان سے دیکھ لیجئے گا یہاں پہ کس چیز کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آئیے دوسرے تمرین، التمرین الثانی، اجعل کل تشبیہ من التشبیہین الآتیین مفصلا ثم مؤکدا ثم بلیغا۔ یہ غلط کا معنی کیا ہوگا؟ غلس کا معنی نہیں معلوم، میں نے بتایا نا ابھی آپ کو، تاریکی فجر کے بیان میں قدوری میں پڑھے ہوں گے آپ لوگوں نے اوقات نماز میں کہ غلس میں فجر کی نماز پڑھنا ہمارے نزدیک مستحب نہیں ہے، اسفار میں مستحب ہے، امام شافعی کے نزدیک غلس میں ہے، نہیں پڑھے ہیں؟ درجہ خامسہ میں پہنچ گئے ہیں، اور کوئی حضرت بنے پھر رہے ہوں گے، کوئی مولانا صاحب بنے پھر رہے ہوں گے، کوئی تو پیر صاحب کی طرح بیہیو کر رہے ہوں گے۔ غلس کا معنی نہیں معلوم، بتائیے، کئی جگہ پڑھے ہوں گے آپ نے، اس میں پڑھے ہوں گے، کیا نام ہے، نور العزا پڑھے ہیں نا، اس میں پڑھے ہوں گے غلس، دیکھ لیجئے اوقات صلاۃ کی نماز بیان میں۔ خیر ہوتا ہے، کبھی بھول جاتا ہے بندہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں اجعل کل تشبیہ من التشبیہین الآتیین مفصلا ثم مؤکدا ثم بلیغا۔ نیچے جو ہے نا وَكَأَنَّ ایماد السیوف بوارق وعجاج خیلہم سحاب مظلم، یہ مثال کو جو ہے نا کیا بنانا ہے، تشبیہ مفصل، پھر مؤکد، پھر بلیغ۔ مفصل بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وجہ شب اور حرف ادات تشبیہ دونوں مذکور کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، دونوں ضروری ہے کہ دونوں مذکور ہو؟ وجہ شب کو بیان کرنا پڑے، بس وجہ شب۔ وجہ شب اور مؤکد بنانے کے لیے؟ مؤکد بنانے کے لیے ادات تشبیہ حذف کرنا پڑے گا، اور بلیغ بنانے کے لیے؟ بلیغ بنانے کے لیے دونوں محذوف ہو۔ اچھا پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں کہ وَكَأَنَّ ایماد السیوف بوارق وعجاج خیلہم سحاب مظلم۔ ایماز کا معنی ہوتا ہے جو ہے وہ لہرانا، اور جو تلوار کاٹنے کے لیے اوپر نیچے اٹھتی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ لہراتے جب تلوار، یہ پیچھے سر پیٹھ کے پیچھے لے کے پھر سامنے لاتے ہیں، پھر پیچھے لے کے جاتے ہیں، پھر سامنے لے کے آتے ہیں، یہ لہراؤ کو جو ہے نا اوپر اٹھنے اور نیچے جانے کو کہا جاتا ہے ایماز۔ اور بوارق البرق کی جمع ہے، اور برق کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کو کہتے ہیں۔ تو مانا ہوگا تلواروں کا لہرانا گویا کہ کیا ہے؟ بولیے، بجلیاں ہیں۔ وعجاج خیلہم سحاب مظلم، عجاج خیلہم ان کے گھوڑوں کے دوڑ سے اٹھنے والے گرد و غبار کس کی طرح ہے؟ کالے بادل۔ ہاں، جیسے کالے بادل میں بجلیاں تڑکتی ہے تو کیسے بالکل واضح نظر آتی کہ نہیں آتی ہے؟ تو ایسے ہی جب لاکھوں گھڑ سوار ایک میدان میں موجود ہوتے ہیں اور اسپیڈ میں گھوڑے دوڑا کے دشمن پر حملہ کرتے ہیں، تو جو ہے نا دھول کا ایک بہت گرد و غبار جو ہے اس میں نظر آتا ہے، اور پھر جب اس میں چمکتی ہوئی تلواریں لہراتی ہے نا دشمنوں کو کاٹنے کے لیے، تو وہ ایسا نظر آتا ہے جیسے کالے کالے بادل میں کیا چمک رہے ہوں۔ مائک میوٹ ہے استاد صاحب، آپ کا آواز نہیں آ رہی۔ جب جو ہے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے لاکھ 1.5 لاکھ گھوڑے یا 10-15 ہزار گھوڑے ایک ساتھ دوڑتے ہیں نا میدان میں، تو اس سے دھول کا ایک گرد و غبار بنتا ہے جو بادل کے مثل ہو جاتا ہے،
سمجھ رہے بات کو؟ جیسے آپ ابھی سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، دھول بھرے راستے پر 4 ٹرک اگر ایک ساتھ دوڑے تو پیچھے کیسا دکھتا ہے؟ بولیے، ارے آواز آ رہی ہے کیا کسی کو؟ تو کہہ رہے ہیں کہ کأن ایماد السیوف بوارق، تلواروں کا لہرانا جو ہے بجلیوں کی طرح ہے، تلواروں کی چمک دمک بجلیوں کی چمک دمک کی طرح ہے، بجلیوں کی طرح ہے۔ وعجاج خیلہم سحاب مظلم، اور اس کے گھوڑوں سے اٹھتے ہوئے گرد و غبار تاریک بادل کی طرح ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ پہلے مفصل بنانا ہے، پھر مؤکد، پھر بلیغ بنانا ہے۔ تو مفصل بنانے کے لیے آپ کو صرف کیا کرنا پڑے گا؟ بولیے، وجہ شب کو ذکر کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، کأن ایماد السیوف بوارق، تلواروں کا لہرانا جو ہے بجلی ہے۔ تو کس بات میں بجلی ہے؟ لمعان چمکنے میں۔ ہاں چلیں، فی اللمعات لے لیں، چمکنے میں۔ اور گھوڑوں سے اٹھنے والے دھول جو ہے کالے پن میں کس کی طرح ہے؟ تاریک بادلوں کی تاریک بادل کی طرح۔ تو فی السواد لے لیں، یہاں پہ فی السواد لے لیں، یہ ہو گیا وجہ شب۔ تو یہ ہو گیا مفصل۔ اور مؤکد بنانا ہے تو صرف کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ حرف تشبیہ کو حذف کر دیجئے، کأنہ کو وہاں سے ہٹا دیجئے، تو ہوگا ایماد السیوف بوارق۔ ٹھیک ہے، جی ایماد السیوف بوارق ہم نے کیا لیے تھے؟ فی اللمعات، ہے نا، فی اللمعی۔ وعجاج خیلہم فی السواد سحاب مظلم، اور اسی کو بلیغ بنانا ہے تو وہ وجہ شبہ کو بھی کیا کر دیجئے؟ حذف کر دی۔ حذف کر دیجئے۔ یہ ہے ہی ہے، یہ بلیغ تو موجود ہی ہے نا، بلیغ بنانے کی ضرورت ہے کیا؟ اچھا ہاں، کان ہٹانا پڑے گا، جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد التمرین الثالث، اجعل کل تشبیہ من التشبیہین الآتیین مرسلا مفصلا ثم مرسلا مجملا۔ کہتے ہیں یہ جو نیچے آنے والی 2 تشبیہ ہے، اس کو پہلے آپ کیا بنائیے؟ اجعل بنائیے کل تشبیہ من التشبیہین الآتیین، آنے والی 2 تشبیہوں میں سے ہر تشبیہ کو مرسلا مفصلا، پہلے کیا بنائیے؟ مرسل مفصل بنائیے، ثم مرسل مجملا، پھر کیا بنائیے؟ مرسل مجمل۔ یعنی پہلے وجہ شبہ ڈالیے، پھر وجہ شبہ کیا کر دیجئے؟ وہاں سے ہٹا دیجئے۔ تو انا نار فی مرتقى نظر الحاسد ماء حار مع الاخوان۔ انا یعنی میں، نار کا معنی آگ ہوں، اس کو مرسل بنا دیجئے۔ مرسل میں وجہ شبہ کیا ہوتا ہے؟ اداۃ تشبیہ کیا ہوتا ہے؟ مذکور ہوتا ہے نا، انا کن ناری، ہو گیا بات، انا مثل الناری، انا کن ناری، یا کانی نارن، اس طرح جو بھی آپ بول سکتے ہیں، انا مثل الناری یا انا کن ناری یا کانی نارن، انا کن ناری، یہ ہو گیا مرسل۔ اب کیا مفصل ہے نا، تو میں آگ کی طرح ہوں فی مرتقى نظر الحاسدی، حاسد کی نظر کے دائرے میں۔ مرتقى کہتے ہیں نگاہ جہاں جس دائرے تک جاتی ہے نا آپ کی نگاہوں کی روشنی، اس کو کہا جاتا ہے مرتقى۔ تو اتنا لمبا ترجمہ نہ کر کے اردو اعتبار سے اتنا ترجمہ کافی ہے کہ میں حاسد کی نگاہ میں، میں حاسد کے نظر کے مرتقى یعنی نظر کا جو پھیلاؤ، اس پھیلاؤ میں کس کی طرح ہوں؟ بولیے، آگ کی طرح ہوں، یعنی جو مجھ سے حسد کرتا ہے میں اس کے لیے آگ ہوں۔ تو جیسے آگ میں بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ جل جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تو فی الاہلاک، ہلاک کرنے میں کس کی طرح ہوں حاسد کی نظر میں؟
تو وجہ شب یہاں مفصل بنانا ہے، تو وجہ شب ہم نے کیا بنا دیا یہاں پہ؟ احلاق. جی ہاں. اچھا، اس کے بعد ماء جارن، یعنی میں بہتا ہوا پانی ہوں، بہتے ہوئے پانی کی طرح ہوں. تو انا کل مائل جاری اگر کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ مرسل. اور مع الاخوانی، دوستوں کے ساتھ میں بہتے ہوئے پانی کی طرح ہوں. تو بہتا ہوا پانی کیا رہتا ہے؟ صاف رہتا ہے کہ گدلا رہتا ہے؟ صاف رہتا ہے. اور بہتا ہوا پانی صاف بھی رہتا ہے اور میٹھا بھی رہتا ہے، مطلب تو آپ اس کو فس صفائی بول دیجئے. وجہ سے بھی کیا لایا یہاں پہ؟ فس صفائی. تو دیکھیے مرسل مفصل پہلے بنائیں گے دونوں کو. کیا؟ انا کن ناری فی مرتقن نظر الحاسد فی الاہلاک وکل ماء الجاری مع الاخوانی فی الصفا. یہ ہو گیا مرسل. اور مفصل کیا ہو گیا؟ یہ مفصل. اب مجمل بنانا ہے تو کیا کرتے چلے جانا ہے دونوں جگہ سے؟ وجہ شب کو ہٹا دینا ہے. ہاں، یعنی فی والا جو ہے فی الاہلاکی اور آگے فی الصفائی، اس کو کیا کر دینا ہے؟ ہٹا دینا ہے. جی ہو گیا مسئلہ حل؟ کچھ پوچھ رہے ہیں کوئی؟ نہیں استاد صاحب وہی بول رہے تھے جو ہم لوگ بول رہے اوکے. اس کے بعد التمرین الرابع، اجعل التشبیہ الآتیہ مؤکدا مفصلا ثم بلیغا وهو فی وصف رجلین اتفقا علی الوشایۃ بین الناس. کہتے ہیں نیچے ایک تشبیہ کی آپ کو مثال دی جا رہی ہے، اس کو بنائیے. کیا بنائیے؟ مؤکد مفصل. ثم بلیغا، پہلے بنانا ہے آپ کو مؤکد مفصل، پھر کیا بنانا ہے؟ بلیغ. مؤکد کا مطلب یہ ہوگا کہ وجہ ادات تشبیہ کو ہم کیا کر دیں گے وہاں سے؟ بولیے. مؤکد کا مطلب ہوگا ادات تشبیہ کو حذف کر دیں گے، اور مفصل کا مطلب ہوگا کہ وجہ تشبیہ کو اگر نہیں ہے تو ذکر کریں گے، تب بنے گا مؤکد مفصل. اور بلیغ کا مطلب ہوگا کہ جب ہم بلیغ بنائیں گے تو ادات تشبیہ بھی حذف کریں گے اور وجہ شبہ کو بھی حذف کر دیں گے، تو بن جائے گی مثال وہ بلیغ کی. نیچے آگے کہہ رہا ہے کہ هو فی وصف رجلین اتفقا علی الوشایۃ بین الناس. یہ ایسے دو شخص کے بارے میں ہیں جو متفق ہیں علی الوشایۃ بین الناس، لوگوں کے درمیان جو ہے وشایہ کا مطلب ہوتا ہے پھوٹ ڈالنا. ٹھیک ہے. اس کے لیے کون سا لفظ اس کا مادہ آپ لوگوں نے کہیں پڑھا ہے؟ میں الواشی. الواشی کا لفظ جو ہے شاید کہیں پڑھے، دھیان میں آ رہا؟ الواشی حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کس کے الفاظ ہیں؟ حدیث پاک کا شاید ایک لفظ الواشی جو مجھے یاد آ رہا ہے، یعنی وہ الراشی ہے. الراشی والمرتشی نہیں، وہ الگ لفظ ہے. خیر یہ وہ الگ ہے. تو الواشی کا معنی ہوتا ہے جس کو چغل خور بولتے ہیں نا. اسی کو بولتے ہیں الوشایہ، چغل خوری کا الوشایہ، جس کا کام ہوتا ہے لوگوں کے درمیان درار ڈالنا، پھوٹ ڈالنا. تو کہتے ہیں کہ تم دونوں، یہ دو ایسے شخص کے بارے میں جو دونوں متفق ہیں علی الوشایۃ بین الناس، لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے پر. تو وہ دونوں آدمی کو کیا کہا جا رہا ہے سنیے. کہتے ہیں کشق مقص تجمعتما علی غیر شیء سوى التفریقہ. ٹھیک ہے. جیسے یہ وہی ہے فعول کے وزن پر ہے. کشق مقص تجمعتما علی غیر شیء سوى التفریقہ، جس وزن پر چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اسی وزن پر یہ بھی ہے. تو کہتے ہیں شق. شقن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شق کس کو کہتے ہیں؟ ایک شق، دو شق. پہلی شق، شق اول، بولیے بھائی. شک و شبہ کو کہتے ہیں. ارے میرے بھائی وہ شین کاف ہے، یہ شین قاف ہے. وہ شک ہے شین کے اوپر زبر اور شین کے نیچے زیر ہے. شق کہتے ہیں پہلو کو. کس کو؟
पहलू हाँ, अला शिक्किहिल ऐमन दाएं पहलू, शिक्किहिल युसरा बाएं पहलू, शिक्किहिल युमना दायां पहलू। तो शिक्कुन का माना पहलू, किनारा, किनारा और पहलू। शिक्क़े तस्निया है, काफ हर्फ जर की वजह से तस्निया गरब हालत नसब जर में या मा क़ब्ल याद है, या मा क़ब्ल अल्लाह मफ्तूह, और नून राबी इजाफत के वक्त गिर गया। मिक़स्सुन जो है ये क़स्सा यक़ुस्सु से अलक़िसास से बना, जिसका माना था काटना। मिक़स कहेंगे काटने का आला। मिफ़अलुन के पर सवा मिक़स्सुन, मिक़स्सुन बना दिया गया उसको तालील करके। काटने का आला से मुराद यहाँ पे आप ले लीजिए कैंची। क्या कैंची के कितने पट होते हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने शिक होते हैं कैंची के? दो होते हैं। कहते कशिक्क़े मिक़स्सिन, तुम दोनों जो है ना, इससे पहले मुब्तदा महज़ूफ़ है अंतुमा या हुमा, तुम दोनों कैंची के दो किनारों की तरह हो। तजम्मअतुमा, जो एक साथ हो जाते हैं। कैसे? दोनों किनारे कैंची के जो है वो नट के ज़रिए नट बॉल टाइट करके एक बना दिए जाते हैं। कशिक्क़े मिक़स्सिन तजम्मअतुमा, तुम दोनों कैंची के पहलू की तरह हो जो एक साथ हो गए हो। किस बात पर? इकट्ठे हो गए हो। अला गैर शैइन सिवत तफ़रुक़ा, किस चीज़ पर इकट्ठे हो? किसी चीज़ पर नहीं सिवाय तफ़रीक़ा के। अला गैर शैइन, गैर शै का माना क्या होगा? हाँ, किसी चीज़ पर नहीं सिवाय तफ़रीक़ा के, सिवाय फूट डालने के तुम लोग किसी काम पर इकट्ठे नहीं होते हो, है ना। फूट डालना रहता है तो बराबर दोनों जो है ना एक साथ हो जाते हो। चलो एक काम मिल गया, आग लगाने वाला। तो इस शेर में करना क्या है, ये शेर से नसीहत तो हासिल कीजिए ही कीजिए, लेकिन असल हमें जो हल करना है वो ये है कि पहले ये शेर में काफ हर्फ तशबीह है, इसको मुअक्कद बना दीजिए। तो काफ हर्फ तशबीह को क्या करना पड़ेगा? हटा देंगे। तो अंतुमा शिक्का मिक़स्सिन हो जाएगी कि मिसाल क्या बन जाएगी? अंतुमा शिक्क़ै। अब शिक्क़ै क्यों कहेंगे? अब हालत जर में है क्या? नहीं, अंतुमा शिक्कैनी। अरे शिक्क़ै क्यों कहेंगे अब? हाँ, शिक्का कहेंगे। अंतुमा शिक्का मिक़स्सिन, तुम दोनों कैंची के दो पहलू की तरह हो, दो किनारों की तरह हो। तो ये हो गया तशबीह मुअक्कद। अब इसको मुफस्सल बनाइए। मुफस्सल क्या करना पड़ेगा? किस बात में जो है वो दोनों शख्स को कैंची के दो पहलू से तशबीह दी जा रही है? किस बात में कैंची से तशबीह दी जा रही है? जोड़ने में कि तोड़ने में, काटने में? तोड़ने। बस तो कैंची से तोड़ा नहीं, उर्दू ज़बान तोड़ना उसको नहीं कहते हैं, काटना बोलते हैं। उसकी अरबी बना लीजिए, फिल क़त्ई, होगी बात ख़त्म। जैसे कैंची से एक कपड़े को काट कर दो कर दिया जाता है, उसके दो भाग कर दिए जाते हैं, ऐसे ही जो है ये दो शख्स क्या करते हैं, मिल करके दो दोस्त को काट करके अलग कर देते हैं। बराबर है? हाँ, तो तफरीक़ाबाजी में, क़ता करने में, तक़सीम कारी करने में, बांटने में, ये सब मान ले लीजिए, फ़स्ल पैदा करने में, फ़िल फ़स्ली फ़स्ल करने में, फ़िल क़त्ई क़ता करने में, ये सब वजह से मिला सकते हैं आप। फ़िल क़त्ई, फ़िल फ़स्ली, फ़िल तफ़रीक़ती, जो चाहे लाइए। अब बोलिए क्या मिसाल बनेगी? अंतुमा शिक्का मिक़स्सिन, वजह से बोलिए। चले इसको हल करके कल तशरीफ़ लाइए, फिर कल कुछ पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।